اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کچھ علم ہے کہ جو فائدہ پہنچاتے ہیں، کچھ علم ہے جو نقصان پہنچاتے ہیں، کچھ علم ہے جس کا فائدہ نہیں ہے نہ نقصان ہے، کچھ بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہوا ہے. ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی 102، ذہن میں رکھیے گا. یہ لمبی آیتوں میں سے قرآن کی تقریباً 7 لائنز کی آیت بنے گی ہے، جس میں ہاروت و ماروت کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا تھا کہ وہ جادو کا توڑ سکھائیں، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جادو بہت بڑھ گیا تھا. تو بلکہ بعد میں تو بعض یہودی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ سلیمان وہ نبی نہیں تھے، وہ تو جادوگر تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ اس وقت بہت پیک پر تھا یہ میجک کا علم. تو انہوں نے جتنے بھی سارے اس کے مکتوبات تھے، ریٹن مٹیریل تھا، وہ سب لے کر اپنے تخت کے نیچے چھپا کے اس کو دفن کر دیا تھا. بعد میں لوگوں نے آ کے اس کو کھودا، مکتوبات کو نکالا اور اسے جادو کرنے لگے. اور اتنا زیادہ کامن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ شوہر اور زوجہ کے درمیان جدائی کرواتے تھے. تو جادو ایک حقیقت ہے. اب مجھے اس میں جادو آج تقریر نہیں کرنی، ورنہ کبھی اس پہ بھی میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں تقریر کروں گا کہ جادو ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ ہم پہ جادو ہے، اس کا توڑ کیا ہے. ہر چیز تو ہر موقع پہ جادو نہیں ہوتی. پتہ چلا کہ ہم شادی میں گئے تھے، ہم نے بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر لی، پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، ہم نے اگلے دن جادو کر دیا کسی نے. جادو کسی نے نہیں کیا، آپ نے 4-5 سافٹ ڈرنکس پیے اس لیے جادو آپ کو درد ہو رہا ہے. تو ہر چیز جادو نہیں ہے، لیکن بہرحال جادو ہے، حقیقت بھی ہے. کیونکہ اس سے لوگ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ شوہر زوجہ کے درمیان جدائی کرواتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو سکھلائیں کہ جادو کا توڑ کیسے ہوگا. اب جادو کا توڑ کیسے ہوگا، اس کے لیے پہلے کیا سکھلانا پڑے گا کہ جادو ہوتا کیا ہے، پھر پتہ چلے گا اس کا توڑ کیسے ہوگا. یہاں سے آپ نے ایک، اگر اس دیوار سے ایک بنانا ہے، ونڈو بنانی ہے، ڈور بنانا ہے، جو کافی عرصے سے خواہش رہی تمام مومنین کی، تو اگر یہ بنانا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، پہلے سیکھنا پڑے گا نا کہ اس کو توڑنے کے لیے کہ یہ ہے کس پہ بلڈ، ہاں اس کا ویٹ کس پر ہے. پہلے سیکھیں گے، معلوم کریں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ بھائی اس کو آپ توڑیں گے کیسے. تو جادو کو توڑنے کے لیے پہلے پتہ کرنا پڑے گا کہ جادو ہوتا کیا، یہ ہوا کیسے، تو پھر اس کو توڑیں گے کیسے. تو کیا کرتے تھے وہ لوگ. تو یہ آیت وہ ہے، غور کیجیے گا، سورہ بقرہ کی یہ آیت وہ ہے. اس پر علامہ طباطبائی نے یہ کہا ہے کہ اس آیت کے 1,200,000 یعنی 1.2 ملین معنی ہو سکتے. تو آپ نے گھبرائیں، میں جمعے کے خطبے میں وقت نہیں ہے کہ میں 1.2 ملین ماننا شروع کروں یہاں پر، نہ زندگی گزر جائے گی. 1 وہ ایک بڑا فیسینیٹنگ ہے کہ یہ ہوتا کیسے ہے، 1.2 ملین کیسے پاسبلٹیز ہیں، علامہ طباطبائی نے لکھا ہے. اب آپ سوچیں ایک غیر معصوم اہل بیت علیہ السلام کا علم حاصل کرنے کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچے کہ وہ کہیں کہ بھائی اس آیت کے 1.2 ملین معنی تو میں سمجھ پا رہا ہوں. جب علی ابن ابی طالب کا بیٹا آئے گا حضرت حجت، اور جب وہ قرآن کو کھولنا شروع کریں گے، تو پھر یہ کوئی ایگزیجوریشن نہیں کہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ قرآن میں اللہ نے وہ خزانے رکھے ہیں کہ جو کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں، اینڈ لیس ہے. بہرحال بات سے میں آیت آئی تو مجھے ذرا اچھا لگا اس پہ بات کرنا. تو میں ایک صلوات بھیجے گا محمد علیہ محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو لوگوں نے سیکھنا شروع کیا. میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے، کچھ علم ہے کہ جو نقصان دہ. اللہ تعالیٰ نے کہا یتعلمون ما یضرہم، ان لوگوں نے جو بابل کے رہنے والے تھے، جہاں ہاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، وہ علم سیکھنا شروع کیا جو خود نقصان دہ تھا پورے معاشرے کے لیے. یعنی کیا، جادو سیکھتے تھے اور اس کا توڑ جب سیکھ لیتے تھے تو پھر توڑ نہیں کرتے تھے، دوسروں پر جادو کرتے تھے. اصل میں اس لیے ہے کہ اگر علم شیطان کے ہاتھ میں لگ جائے تو وہ امریکہ اور اسرائیل ہے. پھر کوئی علم کی تو کمی نہیں ہے وہاں پر، مطلب ٹیکنالوجی کی تو کمی نہیں ہے، لیکن ٹیکنالوجی کو یوز کیسے کرنا ہے. آپ نے ہاسپٹل میں بم مارنا ہے، 500 کو ایک ساتھ شہید کرنا ہے، ایمبولینس کو اٹیک کرنا ہے، ڈاکٹرز مارے جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے مارے جائیں، وہ بچے جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے ماؤں کے رحموں میں مارے جائیں. یہ وہ علم ہے جو شیطان کے پاس ہے علم. اس لیے خالی علم کافی نہیں ہوتا. سورہ جمعہ بھی سنیں گے آپ، ہر جمعے کو سنتے ہیں. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. پہلے تزکیہ نفس تو ہو، تزکیہ نفس تو ہو، نفس تو پاکیزہ ہو پہلے، پھر ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر علم کام آئے گا، انسانیت کے کام آئے گا. اگر تزکیہ نفس نہیں ہے، اندر شیطان ہے، تو پھر جو بھی علم سیکھیں، حتیٰ یہ کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، حتیٰ اگر کوئی قرآن حدیث کا بھی علم سیکھ جائے. یہ ہمارے سامنے برسیسا اور بلعم باور کی مثالیں موجود ہے بنی اسرائیل میں. یہ لوگ ایسے عالم تھے کہ جو اس میں اعظم جانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے قریب تھے، تو یہ لوگ دین کے عالم تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کو کہا کہ یہ کتا ہے، این نجس جانور ہے. اللہ نے سورہ حشر میں ذکر کیا ان کا، کیونکہ تزکیہ نفس نہیں ہے. خالی علم آئے تو علم کا مطلب پتہ ہے کہ اگر تزکیہ نفس نہیں ہے تو آپ ایک بہت صاف شفاف پانی، زمزم کا پانی، وہ ڈال رہے ہیں ایک گٹر کے اندر، تو کیا اس سے وہ شفافیت کو حاصل کر رہا ہے؟ نہیں، وہ تو وہ خود وہ جو لے رہا ہے اس کو بھی وہ نجاست بنا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ایسے کام میں اس کو استعمال کر رہا ہے، مثلا سوء استفادہ کر رہا ہے. اس لیے آیت اللہ خمینی ایک جملہ کہتے تھے کہ ملا شدن سے آسان. ملا ہمارے یہاں ایک منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ملا ایران عراق میں ایک اچھے معنی میں استعمال. ملا کا مطلب ہوتا ہے علم سے پر، ملا کا مطلب برا نہیں ہے. ملا شدن سے آسان یعنی جو علم سے بھرا ہوا ہو، کہتے بہت آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے کوئی علم حاصل کرنا، اگرچہ یہ بھی بڑا مشکل ہے، ایسا نہیں کہ بڑا آسان ہے. کہتے ہیں ملا شدن سے آسان، آدم شدن سے مشکل. ملا بن جانا آسان ہے، انسان بننا مشکل. آدم شدن سے مشکل. ہاں، تو اگر کوئی انسان نہیں ہے تو وہ ملا بن گیا، لیکن انسان نہیں ہے اصل میں. تو جادو کو سیکھیں گے، میاں بیوی میں طلاق کروائیں گے، لوگوں کے لیے زندگیوں کو تنگ کریں گے. اور ٹیکنالوجی کو سیکھیں گے تو ہزاروں بے گناہوں کو ماریں گے، اس پر فخر کریں گے، اس پر پریس کانفرنس بھی کریں گے، کہیں گے ہم اور بھی یہ کریں گے، اور یہ سارے ہیومن اینیمل ہیں، سب کو مارو. اگر کوئی علم کے ساتھ اس میں تزکیہ نفس نہ ہو تو وہ نسل کشی کرتا ہے، جینیسائیڈ کرتا ہے. ایک یہ علم ہے، میں بس یہیں پہ بات ختم کروں گا، بات مجھے آگے بڑھانی تھی لیکن بات کو یہاں سے میں روک رہا ہوں. تو ایک علم ہے جو نقصان دہ، یہ قرآن نے کہا. دوسرا علم ہے نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. ایسا بھی کوئی علم ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے. سورہ کہف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ. کچھ کہتے ہیں کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. رجمًا بالغیب، اندازے لگا رہے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. کچھ کہتے ہیں کہ 7 تھے، 8واں کتا تھا. اچھا کتنے تھے پروردگار، یہ بتا تو صحیح. کہ یہ فائدہ نہیں سیکھنے کا. تم 8 تھے، 7 تھے، 9 تھے، کتنے تھے؟ یہ دیکھو اصحاب کہف تھے کون. قل ربی عالم و بعدتہم، میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. ڈسکلوز نہیں کیا. اللہ نے کہا فائدہ نہیں، نہ فائدہ نہ نقصان. بولی سینا کا وزن کتنا تھا؟ مسجد الحرام میں کتنی ٹائلیں لگی ہوئی؟ کچھ ایسے علم ہے کہ نہ فائدہ نہ نقصان ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس ہیں. ہم ایک تو جو میں نے کہا کچھ ایپس ہیں جس میں ہم وقت بڑا ضائع کرتے ہیں. اگر حرام نہ بھی کر رہے ہوں، حرام کر رہے ہیں تو نقصان ہے، حرام نہ بھی کر رہے ہوں تو نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. دیکھے جا رہے ہیں گھنٹوں. اور کیونکہ انسان کو اتنا زیادہ جلد باز بنا دیا ہے آج کل کی ٹیکنالوجی نے کہ اس میں صبر ختم ہو گیا. اسی لیے لوگ اب مجلس بھی 1 گھنٹے کی سننا بڑا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ اب آیا ہے ریلز کا زمانہ اور شارٹس کا زمانہ. تو ہم 30 سیکنڈ سے زیادہ تو دیکھ نہیں سکتے کسی چیز کو. تو اب ظاہر ہے مولوی آپ کے سامنے کھڑے ہو کے 1 گھنٹے تقریر کریں تو کہاں سنیں گے جو 30 سیکنڈ برداشت نہ کر سکتے. تو 30 سیکنڈ میں ہم فلپ کرتے ہیں، فلپ کرتے ہیں، فلپ کرتے ہیں. اچھا فلپ کرتے 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 ایک جگہ سے شروع ہوا تھا، نوحہ سننے سے شروع ہوا تھا، پہنچا کہاں پر کچھ پتہ نہیں ہے. یہ انہوں نے اس طرح سے گھیر کے رکھا ہوا ہے. اب اس میں نے کہا حرام نہ بھی ہو، اگر حرام ہے تو نقصان ہے، اگر حرام نہ بھی ہو تو نہ نقصان ہے نہ فائدہ ہے. تیسرا وہ علم ہے کہ جو فائدہ مند ہے، جو ہماری دنیا آخرت کو سنوار دے. وہ علم پتہ ہے کتنا زیادہ قیمتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی وہ دوڑیں خضر کے پیچھے 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 تاکہ مجھے وہ علم حاصل ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قال اللہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آؤں تاکہ آپ مجھے کچھ وہ سکھلا دیں کہ جس سے مجھے ہدایت نصیب ہو جائے. یہ علم فائدہ مند ہے.
تو اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہمارا وقت فائدے مند چیزوں میں لگ رہا ہے، مضر باتوں میں لگ رہا ہے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کا نہ فائدہ نہ نقصان ہے، اس میں بھی آخر میں لاس ہی ہے، اس لیے کہ کیپٹل تو لاس ہو رہا ہے، زندگی کا جو سرمایہ وہ تو جا رہا ہے.